ایک طائرانہ اور سرسری نگاہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے موجودہ احوال پر ڈالی جائے، برما ہو یا شام، فلسطین ہو یا افغانستان، افریقہ ہو یا امریکہ، عراق ہو یا یمن، حتیٰ کہ لیبیا، ہر ملک اور دنیا کے ہر خطے میں مسلم قوم تاریخ کے بدترین دور سے گزری، پورا کرے آپ مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا ایک گھروندہ اور یہ سیارہ ارضی ہر طرف سے مسلمانوں کی آہو بکا اور چیخو پکار سے گونج رہا ہے۔ اس دور ظلم و ستم میں مسلمانوں کا خون سب سے آسان اور ارزاں ہو گیا، نیز دنیا کے کسی گوشے سے بھی مسلمانوں کی ہمدردی اور حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ ایک منظم اور گہری سازش کے ساتھ دنیا کے ہر آباد خطے میں امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام اقوام عالم نے کوئی ٹھوس اور انتہائی خطرناک معاہدہ اور اتفاق کیا ہو، جس معاہدے پر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام طاقت عمل پیرا نظر آتی۔ امت مسلمہ کی جان و مال، عزت و آبرو اور دینی و ملی تشخص سب داؤ پر، مسلمانوں کے اقتصادی ذرائع بھی نشانے پر، جان بھی خطرے میں ہے، عزت و آبرو بھی پامال کی دہلیز پر، اور دین و مذہب تو اغیار کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا۔ تمام اقوام عالم نے ایک زبان ہو کر دہشت گردی کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہر جگہ مسلمان شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، نیز مذہبی اور جنسی تشدد بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایک جانب مسلم امت کی پوری دنیا میں یہ بدترین حالت ہے، جس سے بالکل صاف اور واضح نظر آتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان، مصیبت زدہ، بدنام اور پیچھے بیکورڈ مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم نہیں۔ دوسری جانب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو، یعنی دنیا کی سب سے اچھی امت ہو۔ حالانکہ سب سے اچھی امت اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، دیگر اقوام جسے نمونہ بنائیں، اس کی پیروی کی جائے، اس کی تہذیب کو اپنایا جائے، نیز ایسی امت ہو کہ خوشحالی کی زندگی گزارے، تمام طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے معمون و محفوظ ہو۔ لیکن افسوس، ان میں سے کوئی چیز بظاہر امت مسلمہ میں دیکھنے کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ مسلمان بہترین امت کیسے ہیں، جبکہ ہمارا کامل ایمان اور راسخ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں کسی طرح کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو؟ دراصل یہ جملہ کہ تم بہترین امت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ محض نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کی علت اور اس کا سبب، یا یہ کہیے کہ اس کی شرط اور وصف بھی بیان کیا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ امت میں یہ وصف باقی ہے یا نہیں ہے، یہ صفت باقی ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ شرط امت میں باقی نہ ہو تو یہ امت مقام خیریت پر کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کلام میں امت کے بہترین ہونے کا راز یہ بیان فرمایا، اخرجت للناس، یعنی یہ امت دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس کے واضح مطلب یہ ہے کہ اس امت کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ تمام انسانیت کی فکر لے کر زندگی گزارے۔ یہ کتنا ہماگیر مفہوم ہے، اور اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری اس امت کے کاندھے پر ڈالی ہے۔ یہ مختصر سا جملہ پوری زندگی، پوری انسانیت اور اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اب غور کریں کہ اس امت میں یہ عنصر اور جذبہ اور اس کی عملی شکل باقی رہی یا نہیں۔ یہ آیت ہمیں دعوت محاسبہ دیتی ہے، اور زندگی کے صرف چند گوشوں کا محاسبہ نہیں، بلکہ ایک ہمہ جہت محاسبہ کی دعوت دیتی ہے جو تمام شعبہ ہائے زندگی کو محیط ہو۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان، سجدے بے ذوق،
صفے کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ جذبے اندرون باقی نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ امت اپنے لیے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، صرف اپنی زندگی جینے کے لیے اور صرف اپنے آپ سے مطلب رکھنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام اقوام اور مخلوقات اپنی زندگی جینے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور یہ امت دوسروں کی بہبودی کی فکر کے لیے پیدا کی گئی۔ اپنی زندگی کی تو ایک جانور بھی جی لیتا ہے۔ اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ اسے ایک بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے، ایک ہماگیر ہما جہد ذمہ داری، اور وہ ہے زندگی کے تمام شعبوں میں دیگر لوگوں کی فلاح و بہبود کی فکر کرنا۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اور اس سے مراد صرف عبادات کی فکر نہیں بلکہ زندگی کے تمام مراحل کی فکر ہے۔ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی صحیح اور کامیاب رہنمائی کرنی چاہیے، نقصانات اور خسارہ سے انسانوں کو بچانا چاہیے۔ نیز آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے لیے، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کے لیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ڈالی بلکہ تمام اقوام عالم کی کامیاب زندگی کا عظیم فریضہ اس امت کے حوالے کیا۔ یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام اقوام کی زندگی کے تمام شعبوں میں خدمت اور رہنمائی کرنا تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، لہذا اس سے یہ نتیجہ بآسانی نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کے تمام مباح اور جائز علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کسی خیر خواہی اور اس کی صحیح رہنمائی اور نقصان سے اسے بچانا ممکن نہیں۔ جب تک کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں نمایاں مقام حاصل نہیں کریں گے، وہ خیر امت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے اور اخرجت للناس کی ذمہ داری سے عہدہ برآں نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ دینی تعلیم کی جانب بھی توجہ انتہائی ناگزیر ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم وہی حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت روح کی جسم کے اندر ہے۔ جیسے روح کے بغیر جسم ایک لاش ہے، اسی طرح اسلامی تعلیم کے بغیر مسلمان بھی لاش ہے یا زندہ لاش کی طرح ہے۔ مسلمانوں کو اس دنیا میں رہبری اور قیادت کا فریضہ انجام دینا ہے، مگر دیگر اقوام کے تہذیبی دھارے میں ضم ہو کر اور اس کی تہذیبی بہاؤ میں بہہ کر نہیں، بلکہ یہ کام اسلامی شناخت اور پہچان کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے دنیا کی ہر ٹیم اپنی الگ شناخت کے ساتھ کام کرتی ہے، رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے اداروں کے ممبران کی مستقل پہچان ہوتی ہے، فوج کی الگ پہچان ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی الگ پہچان ہوتی ہے، یعنی جتنی ذمہ دار جماعتیں ہیں ان کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان عام لوگ نہیں ہیں بلکہ ذمہ دار ملت ہے اور اس کی ذمہ داری ہماگیر بھی ہے، جہد اور دائمی بھی ہے۔ لہذا مسلمان کا اندرون بھی اسلامی تعلیمات سے، اخلاق سے اور عقائد سے پاکیزہ ہونا چاہیے اور ظاہری وضاقتہ بھی اسلامی تعلیمات کے ساتھ آراستہ ہو۔ دیکھنے والے کو ایک مسلمان ہر اعتبار سے ممتاز لگے، ظاہر سے، اخلاق سے، معاملات سے اور شب و روز کے معمولات سے دیکھتے ہی معلوم ہو کہ یہ کوئی مسلمان ہے۔ اور ہم دنیا کے اس سفر میں ایسی خوبصورت مثال قائم کریں کہ دنیا والے ہمارے اخلاق و کردار کی مثالیں دے، ہمارے لباس کی نقل اتاریں، ہمارے دین و مذہب کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں۔ وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں کی موجودہ پریشان حالی کے اسباب یہ ہے کہ وہ لاشعوری اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ انہیں اس ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس معمورہ میں بسنے والے تمام افراد کے نفع و نقصان کی فکر کرے، مگر وہ اپنی ذاتی زندگی میں گھر کو، اپنی اس عظیم ذمہ داری کو بھول بیٹھے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی اور فنی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں
اور تعلیم کے بغیر کسی قوم کی کسی بھی میدان میں صحیح رہنمائی کرنا محض خواب و خیال ہے۔ تیسرا سبب یہ کہ دین سے ان کا رشتہ بہت کمزور پڑ چکا ہے، چنانچہ دینی تعلیمات، اسلامی طرز زندگی اور اسلامی اخلاق ان کی زندگی سے منقطع ہو رہے ہیں، وہ دیگر اقوام کی لادینی تہذیبوں میں فنا ہو گئے۔ لہذا مسلمانوں کو ان تینوں اسباب میں غور کرنا چاہیے اور ان تینوں کی طرح سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ان کا مقدر ہوگی اور زمین کی سربراہی اور دیگر اقوام کی قیادت و سیادت انہیں حاصل ہوگی۔ وہ ایک قائد اور امت بن کر دوبارہ ابھر سکیں گے اور پوری دنیا انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ نہ آئندہ کے لیے ہمت ہارو اور نہ موجودہ اور گزرے ہوئے تکلیف دہ حالات پر غم کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر قائم رہو۔ عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔